صبح مقابلہ میں پہلے پوزیشن ہے، اچھا ماشاء پھر یہاں سے اسلام آباد بلایا، پھر ادھر بھی دوسرا پوزیشن ہے۔ مذہبی امور والوں نے میرے باپ کو فون کیا تھا اچھا کہ کویت میں آپ کے بیٹے کا نام آ گیا ہے۔ یہ بچہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کا جو استاد ہے وہ اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدارس نیوز اور میں ہوں احمد شاہ صدیقی۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے خوش قسمت گھرانے آیا ہوں جہاں میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے محمد احمد نامی ایک طالب علم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے چند دن پہلے کویت میں ایک بین الاقوامی سطح پر ایک حفظ تجوید مقابلہ ہوا تھا۔ اس میں پاکستان کے صوبے بلوچستان دارالحکومت کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے ایک بچہ بھی شریک ہوا تھا۔ تو یہ بچہ وہاں چوتھی پوزیشن پر آیا تھا۔ تو آج ہم ان سے اس حوالے سے کچھ گفت و شنید کریں گے کہ یہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ کس طرح یہاں سے کویت گئے، کیا آپ نے پہلے یہاں بھی کچھ مقابلوں میں حصہ لیا تھا؟ جی، پہلے میں حفظ پڑھتا تھا، اس کے بعد قاری اسماعیل صاحب کے مدرسے میں تجوید پڑھا، تو اس کی محنت اور مشقت کے ساتھ میں نے صوبائی مقابلہ میں اچھا، آپ نے صوبائی مقابلے میں آپ پہنچ گئے، ڈویژن میں جیت کر آپ صوبائی مقابلے میں گئے۔ پھر صوبائی مقابلہ میں پہلے پوزیشن ہے۔ اچھا، پھر یہاں سے اسلام آباد بلایا۔ اسلام آباد بلایا؟ کس نے بلایا آپ کو؟ قاری شفیق الرحمن مذہبی امور والوں نے۔ اچھا، وفاقی وزارت مذہبی امور والوں نے۔ اچھا، پھر ادھر بھی دوسرا پوزیشن ہے۔ اچھا، اسلام آباد میں بھی وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام جو مقابلہ ہوا اس میں بھی آپ دوسری پوزیشن پر آئے؟ جی ماشاءاللہ۔ پھر مجھے پتہ نہیں تھا، مدرسہ میں گئے، پھر مذہبی امور والوں نے میرے باپ کو فون کیا تھا اچھا کہ کویت میں آپ کے بیٹے کا نام آ گیا ہے۔ اچھا، پھر ہم نے محنت کی، ادھر چلا گئے۔ اور محمد احمد بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ جب وہاں گئے یہاں سے، تو پھر وہاں کے پڑھنے اور یہاں کے پڑھائی میں کیا آپ نے فرق محسوس کیا؟ جی، ادھر تو سب آج عرب تھے، ہم تو عجم ہیں۔ جی ان کے سامنے ہم اچھے تھے، لیکن وہ بھی اچھے تھے، لیکن ہم ان کے سامنے اچھے تھے۔ اور ادھر بھی چوتھے پوزیشن ہے۔ اور یہ جو میرا سب کامیابی اور سند ہے، یہ سب میں اپنے استاد قاری اسماعیل صاحب کی۔ اچھا، یہ جو آپ کی کاوشیں ہیں، آپ کی کامیابیاں ہیں، اس کو آپ اپنے استاد کے نام کرتے ہیں؟ اچھا، آپ کے استاد اس دنیا میں نہیں ہے اس وقت؟ جی نہیں۔ ناظرین، یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ جیسے بھی ہے ہم جب وہاں گئے تو ہماری جو پڑھائی ہے پاکستان کی جو وہ پڑھائی ہے، یہاں جو ہم پڑھاتے ہیں بنسبت ان کے، بچہ کہہ رہا ہے کہ بذات خود مجھے ان سے یہ بہت اچھا اور اعلیٰ لگتا ہے۔ اور یہ بچہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کا جو استاد ہے وہ اس وقت اس دنیا میں نہیں ہے، قاری محمد اسماعیل صاحب، وہ اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں۔ یہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی اس کاوش کو اپنے مرحوم استاد کے نام کرتا ہوں۔ آپ جب سے آئے ہیں کتنے دن ہو گئے آپ کویت سے آئے؟ 5-6 دن ہو گئے۔ تو 5-6 دن میں آپ کے پاس کوئی آیا ہے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، یا سرکاری سطح پر یا اس کسی ادارے کی طرف سے کوئی آیا ہے، صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے یا وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے؟ جی نہیں، مجھے بھی اس بات پر افسوس ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے سیاسی ملک کے اندر۔ ناظرین، یہ بچہ جو کویت میں ایک بین الاقوامی سطح پر مقابلے میں ایک نمایاں پوزیشن حاصل کر چکا ہے، ان کے پاس حوصلہ افزائی کے لیے کوئی نہیں آیا ہے۔ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے افسوس ہے۔ یقیناً افسوس تو ہوگا بچے کو، کیونکہ انہوں نے جو غالباً 86 یا 85 ممالک کے درمیان وہاں مقابلہ تھا، وہاں چوتھا پوزیشن حاصل کر کے انہوں نے پاکستان کا ایک نام روشن کیا ہے، پاکستان کے امیج کو انہوں نے اوپر کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں
इस बच्चे के पास सरकारी सतह पर तो कुछ प्राइवेट सतह पर भी यहाँ इसके पास कोई हौसला अफजाई करने के लिए नहीं आया है। जी बेटा, आप हमारे मदारिस न्यूज़ का जो चैनल है उसके लिए आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि छोटी सी तिलावत आप सुनाएं ताकि हमारे नाज़रीन आपकी तिलावत से भी लुत्फ़अंदोज़ हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाअफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहु